बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सिचुएशन संजीदा होती जा रही है। पता ये चल रहा है कि इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल में सूरत हाल कुछ बदली है। अडियाला जेल में इमरान खान साहब पर जो हालात हैं वो अब तंग होने वाले हो रहे हैं, सख्ती हो रही है। और ये सख्ती का इशारा हमें अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू से मिलता है। अलीमा खान साहिबा ने क्या किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त क्या रियलाइज़ कर रही है और उसकी रियलाइजेशन हमें गुफ्तगू में नज़र आ रही है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक कदम पीछे उठा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा से इस मामले पर मेरी बात हुई है, वो गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा एक हैरान कुन अपडेट भी है, वो भी आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। सबसे पहले बात अडियाला जेल से आने वाली खबरों की। हमारे यहाँ एक सहाफ़ियों का ग्रुप है जो कहता है कि इमरान खान अडियाला जेल में बहुत पुरतायुश ज़िंदगी में है। अब ये लोग जो पुरतायुश ज़िंदगी कहते हैं, इनके अल्फाज हैं कि इमरान खान के पास अडियाला जेल में 7 कमरों का एक कॉम्प्लेक्स है। अब वो कॉम्प्लेक्स ऐसा लगता है कि कोई बहुत आलीशान इमारत है अडियाला जेल के अंदर, जो इमरान खान के पास है। जेल में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, एक हिस्सा है, उस हिस्से में 7 पहरे हैं, 8 पहरे हैं। पहरों का मतलब छोटे छोटे से सेल्स हैं। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है 8 पहरों का, ये इमरान खान के लिए मुख्तस है। इससे पहले भी जब हाई प्रोफाइल कैदी जाते हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ गए थे, तो इसी तरह से कुछ पहरों का एक हिस्सा वो मुख्तस कर दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ के केस में कोट लखपत जेल में ये कमरे बड़े थे, क्योंकि आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब जेल का विजिट किया था तो वो कमरा देख लिया था उन फुटेजेस में। इमरान खान साहब के केस में ये पहरे छोटे हैं। चूंकि ये पूरा एरिया इमरान खान के लिए मुख्तस कर दिया गया, हाई प्रोफाइल कैदी, साबिक वज़ीर आज़म, एक बड़ी जमात का सरबराह, सिक्योरिटी के मामलात, तो ये इमरान खान के लिए मुख्तस कर दिया गया, इसलिए वहाँ कोई और कैदी नहीं है। इमरान खान साहब एक कमरे में हैं, वहाँ मुक़य्यद उसका साइज़ जो बताया जाता है वो साइज़ है 8 बाय 10 का साइज़। ये उस पहरे का साइज़ है। उसके बाद इसी तरह के कमरे हैं। एक कमरा इमरान खान साहब के किचन के लिए मुख्तस है, उन्हें जो मुशक्क़ती मैसर है वो उनके लिए खाना पकाता है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए 2 मुशक्क़ती थे। ये जो कॉम्प्लेक्स है 7-8 कमरों का कॉम्प्लेक्स, ये हमारे सहाफ़ी ये बता रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई कि इमरान खान के पास एसी नहीं था। सहाफ़ियों का वही गिरोह अब ये बता चुका है कि इमरान खान के पास एसी नहीं है। सिर्फ 2 रोज़ पहले इमरान खान को एयर कूलर दिया गया था, और ये एयर कूलर भी बाज़ इत्तलात के मुताबिक अब है या नहीं, अभी कंफर्म होना बाकी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद ये अब दोबारा इमरान खान के पास नहीं है। इमरान खान जो हैं वो एक कमरे में उन्होंने अदालत के ज़रिए हासिल की थी एक्सरसाइज मशीन, वो रखी हुई है, उसको इस्तेमाल करते हैं। इन पहरों के सामने जो जगह बनती है, इमरान खान यहाँ वॉक करते हैं, और इमरान खान के सेल की एक दीवार गिराकर, एक हिस्से की दीवार गिराकर इमरान खान की वॉक के लिए जगह बनाई गई थी। ये कुल मामला इमरान खान के कमरों का है, जिसे 7 कमरों का कॉम्प्लेक्स बताया जाता है। अब अलीमा खान साहिबा जो बता रही हैं वो ये है कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है काल कोठड़ी में। जो इमरान खान साहब ने अदालत में बात की थी और मेहदी हसन को इंटरव्यू में बात की, वो भी ये थी कि उन्हें बुनियादी कैदी के जो हुकूक हैं वो भी मैसर नहीं हैं। ये बात इमरान खान साहब ने की थी अदालत में भी और मेहदी हसन को दिए गए इंटरव्यू में भी। अब ये तमाम इशारे मिल रहे हैं। अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं? इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनका कहना है कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि हम अडियाला जेल के बाहर धरना दे सकते हैं। ये बात अलीमा खान साहिबा ने गुज़श्ता कुछ अरसे में नहीं की। ये नई डेवलपमेंट है जिसमें अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, हम धरना दे सकते हैं। तो इमरान खान साहब को जो सेल में रखने के मामलात हैं, उनमें मुबैना तौर पर कुछ चेंज आया है, बहुत रिसेंटली चेंज आया है। तो अब इसकी तफसीलात अभी आगे सामने आएंगी जब इमरान खान साहब से उनकी टीम के लोग मजीद मुलाकातें करते हैं। बाज़ दोस्त ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत सी बातें बताने से मना कर देते हैं। रीसेंट मोस्ट डेवलपमेंट क्या है इन तमाम चीज़ों के पीछे? अगर आप इसको देखें तो इमरान खान साहब का वो ट्वीट
جس میں شیخ مجیب کا حوالہ ہے، عمران خان کا وہ ٹویٹ جس کے بعد ہیش ٹیگ غدار کون چلا تھا، عمران خان کا وہ ٹویٹ جس میں بات کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی جائے. یہ باتیں عمران خان صاحب نے کی تھیں. اب اگر آپ اس ٹویٹ کے بعد کے حالات دیکھیں تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان کا ٹویٹ کوئی اور کرتا ہے، اس کا کانٹینٹ عمران خان کو نہیں پتہ ہوتا. پھر آپ رؤوف حسن صاحب جو ترجمان عمران خان کی جماعت کے، ان کا کاشف بازی صاحب کو دیا گیا انٹرویو دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. ریسنٹ موسٹ کیا ہوا، کچھ دیر پہلے علی محمد خان صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب عمران خان کی مکمل منظوری کے بغیر، مواد عمران خان کے علم میں لائے بغیر کہ کیا الفاظ ہیں ٹویٹ کے، یہ بھی عمران خان کے علم میں لائے بغیر عمران خان کے اکاؤنٹ سے اب کوئی ٹویٹ نہیں کیا جائے گا. یہ علی محمد خان صاحب نے گفتگو کی. علی محمد خان صاحب کو بھی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے اس گفتگو کے بعد کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا کہیں پاکستان تحریک انصاف میں یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ یہ ٹویٹ کر کے، ان لفظوں میں کر کے بہت بڑی غلطی کر دی گئی ہے؟ کیا کہیں یہ ریئلائزیشن موجود ہے؟ ابھی ہمارے سامنے آئے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ونگ کے لوگ اس معاملے پر ہمیں کچھ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے اس سلسلے میں سوال کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا یہ امپریشن، اگر آپ میرا نام نہیں لیتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی حد تک درست ہے. میں نے کہا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا، یہی ٹویٹ مجیب والا، تو اس اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ٹویٹ کیا گیا، یہ ٹویٹ ظاہر ہے کہ منون عمران خان کا ٹویٹ نہیں ہے. عمران خان ڈائریکشنز دیتے ہیں اور ان ڈائریکشنز پر ٹویٹ کیا جاتا ہے. عمران خان نے ممکنہ طور پر، یہ صاحب جو تھے یہ کہنے لگے ممکنہ طور پر عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ کرنے کی ہدایات دی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ زبانی ہدایات ہوتی ہیں کیونکہ عمران خان کی ٹیم کو کاغذ پینسل رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو جو ورڈز بتائے گئے وہ ورڈز آگے آ کر بتائے جاتے ہیں. تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے، لفظ با لفظ یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا، کوئی بھی ریکارڈنگ ڈیوائس، کوئی لکھنے کی چیز، کچھ بھی میسر نہیں ہوتا، تو یہ فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، میں نے کہا ہم سے مراد آپ دیگر لوگ، آپ کے درمیان ڈسکشن آپ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹویٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ صحیح میجر نہیں ہو پایا، اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا پائے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے پھر ایک ورڈ یوز کیا جو میں یہاں یوز نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کر دیا، یعنی غلطی ہو گئی تو انہوں نے غلطی کے لیے کہا کہ یہ تو یہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ ورڈ ہے جو نہیں دہراتے نا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی ہدایات تھیں، اسکیچی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان سے پھر پوری پکچر پینٹ کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو اسکیچی ڈیٹیلز تھیں، ان اسکیچی ڈیٹیلز میں جب پوری پکچر پینٹ کی گئی تو پوری پکچر پینٹ کرنے والے نے پھر انہوں نے وہی ورڈ یوز کیا اور مایوب ورڈ، اور کہا یہ ڈیش اپ کر دیا گیا. تو یہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے. اور اب سیاسی لوگوں میں یہ سوچ موجود ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، بھنڈ ہو گیا ہے، اب اس بھنڈ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. میں اپنی رائے دوں آپ کو. اگر یہ غلطی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ خیال ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بتا کے کہ عمران خان خود تو اکاؤنٹ استعمال نہیں کر رہے، استعمال کرنے میں لفظوں کے استعمال میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، ہم یہ ٹویٹ واپس لیتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم اپنا معافی ضمیر اپنے اگلے ٹویٹ میں بیان کریں گے، یہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس سلسلے میں بات کرے. شیخ مجیب کا چیپٹر، ظاہر ہے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت کے پاکستان کے ایک حصے کا سیاسی رہنما تھا جسے یہاں پاکستان کے سیاسی رہنما ذوالفقار بھٹو سے زیادہ ووٹ ملے تھے، وہ تسلیم نہیں کیے گئے. اور پھر اس کے بعد ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے محرومیوں کی ایک داستان تھی، ملک ٹوٹ گیا. اب جو ملک ٹوٹ گیا اس میں کیا صرف شیخ مجیب تھا، کیا صرف بنگلہ دیشی تھے، کیا صرف اس میں وہاں کے ایلیمنٹس تھے، یا اس میں پھر بھارت کا بھی کردار تھا؟ تو بھارت کا بھی کردار تھا. تو جو ملک ٹوٹا اس میں ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارے طاقتوروں کی، ہمارے سیاستدانوں کی
سب کی غلطیاں تھیں اور ان غلطیوں کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 75 میں مجیب کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست اپنے جارحانہ انداز میں کھیل سکتی ہے، کر سکتی ہے، اپنے حساب سے کر سکتی ہے. میری رائے میں اس ایک ٹویٹ کے لفظوں میں، چونکہ اس میں ایک سینسٹیو حصہ موجود ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کی جا سکتی ہے، بٹ تنقید جو ہے وہ ایک آئینی حدود و قیود ہے، ان کے اندر رہ کر کرنی ہے. آپ کسی فرد واحد پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی غلطیوں پہ، اس کے کردار پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تنقید ہے. تنقید تضحیک کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس فرق کو ملحوظ خاطر آپ کو رکھنا چاہیے جب آپ اپنا معافی الضمیر بیان کر رہے ہوں. یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور دیکھنا چاہیے. آخر میں صنم جاوید کا معاملہ یہ ہے کہ اب صنم جاوید جو ہیں ان کو گجرانوالہ کینٹ میں ایک مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے، صنم جاوید کو بھی اور عالیہ حمزہ کو بھی. تو صنم جاوید کے کیس میں ہم نے کیا دیکھا تھا، ایک بڑی خوبصورت تحریر ہے ہمارے دوست محمد عمیر نے لکھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صنم جاوید کی 1 سال 22 دنوں میں 14ویں گرفتاری ہے. گجرانوالہ پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. پولیس کے مطابق 10 مئی کو، اب میں یہ تیزی سے پڑھوں گا آپ کے سامنے، صنم جاوید نے لکڑی کو آگ لگائی. تیز رفتاری سے کینال روڈ لاہور سے 5 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھی، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی. وہاں سے 1 کلومیٹر ایریا میں پولیس کو ڈاج کروایا. راحت بیکری پہنچی، وہاں پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی. وہاں سے لکڑی مزید بلند کی، 6 کلومیٹر کا راستہ چند سیکنڈز میں طے کیا اور تھانہ شادمان کو آگ لگا دی. وہاں سے وہ دائیں مڑی، 4 کلومیٹر مزید لکڑی اٹھائے بھاگی اور زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ کیا. وہاں سے انہوں نے پھر رینجرز اور پولیس کو ڈاج دیا. 15 کلومیٹر کا سفر طے کیا. ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے دفتر میں جنریٹر کو آگ لگائی. لڑکی تھکی نہیں. پھر 20 کلومیٹر کا سفر طے کیا. تھانہ شادمان کی حدود میں آگ لگائی. یہاں بھی دل نہیں بھرا تو صنم جاوید نے اسی 9 مئی کو لکڑی اٹھائی. پلک جھپکتے میں 333 کلومیٹر کا سفر طے کیا. میاں والی پہنچی. وہاں تھانہ کمر بشانی کی حدود میں شرنگیزی کی. پھر 10 مئی کا دن تھا. صنم نے تھانہ کمر بشانی سے ایک اور تھانے کا رخ کیا. 38 کلومیٹر کا سفر طے کیا. وہاں آگ لگائی. ابھی 10 مئی کا دن چل رہا تھا کہ لڑکی وہاں سے اڑی. 325 کلومیٹر کا سفر طے کیا. گجرانوالہ کینٹ پہنچی اور وہاں آگ لگائی. ابھی ہو سکتا ہے کہ صنم جاوید کا یہ مقدمہ ختم ہو تو ہمیں صنم جاوید کسی جادوگرنی کی طرح وہ جو جادوئی جھاڑو ہوتی ہے اس پہ بیٹھی ہوئی نظر آئے اور پھر کسی تھانے تک پہنچ جائے اور اس کو آگ لگائے. یہ بھی ہماری پولیس کسی بھی موقع پر کر سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.